السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سیرت کے حوالے سے یہ جو کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت العلامہ و مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی افادات ہے، اور انتہائی بہترین ہی تفسیر ہے سیرت کے حوالے سے۔ اس کو آپ لیں تو 3 جلدوں میں یہ مل سکتا ہے، تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ اس کو خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ سیرت کے حوالے سے اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت کی لغوی اور اصطلاحی معنی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ سے کچھ یادیں، کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہاں محترم سامعین، سیرت کا معنی لغت میں ہے چلنا، اور اصطلاحی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کر موت تک جتنی ساری زندگی، پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احوال ہے، اس کو کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اب یہ سیرت کا جو لفظ ہے، یہ اگر ہم یوں کہہ دیجئے کہ سیرت سے کیا مراد ہے، تو صرف سیرت ہو تو یہ اصطلاحی طور پر جو استعمال ہوگا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق جتنی بھی احوال ہے، یا اسی کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، غزوات ہے، گھریلو زندگی ہے، جہاد کی زندگی ہے، اور اس طرح تجارت کی زندگی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور زندگی کے متعلق ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے سیرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور اسم اور پیدائش، اس سے پہلے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شجر نسب، اس کے متعلق یہ ہے، ایک ہے بدری سلسلۃ الذہب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو والد محترم کا سلسلہ نسب ہے، اور ایک مادری نسب، تو وہ کچھ یوں ہے۔ پادری نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ تو محمد اور اس کے والد کا نام عبداللہ، پھر اس کے والد کا نام عبد المطلب، پھر اس کے والد کا نام ہاشم، پھر عبد مناف، قصی، کلاب، مرہ۔ یہ جو ہے یہ سلسلہ ہے والد محترم کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پادری سلسلہ ہے والد کی طرف سے۔ اور مادری جو سلسلۃ الذہب ہے، سلسلہ نسب ہے، شجرۃ النسب ہے، وہ محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدری اور مدری سلسلہ ہے، یہ کلاب پہ آ کے مل جاتا ہے۔ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری سلسلۃ نسب میں بھی کلاب ہے، اور مادری میں جو ہے نا کلاب ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جو قریش کے نام سے مشہور ہے، تو قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ۔ تو قریش یہ ایک بحری جانور کا نام ہے، جو اپنی قوت کی وجہ سے انتہائی ہی مشہور ہے، اور دوسرے جانور جو سمندر میں رہتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں، اور یہ قریش جو جانور ہے اس کو ہڑپ کرتے ہیں۔ یعنی قوت اور طاقت کے لحاظ سے یہ جو قریش جانور ہے دوسرے جانوروں پر ایک فوقیت رکھتے ہیں۔ تو چونکہ قریش جو قبیلہ تھا، یہ جنگجو اور بہادری اور دوسری دلیری کی وجہ سے یہ اپنے زمانے میں، اپنے قبیلے میں انتہائی مشہور تھا، تو اس وجہ سے اس کو قریش کہا گیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریش کی وجہ تسمیہ کے متعلق کوئی شعر سنانے کا کہا، کہ آپ قریش کو، ابن عباس خود قریشی تھے، کہ آپ لوگ اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کو کوئی شعر یاد ہے؟ تو اس نے ایک شعر سنائی: وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشُ قُرَيْشًا، کہ قریش وہ ہے جو تسکن البحر، جو رہتی ہے سمندر میں، بحر میں، یعنی ایک جانور کا نام ہے جو رہتا ہے بحر میں، سمندر میں، بہا سمیت قریش و قریشہ، اور اسی کی وجہ سے قریش کا نام موسوم کیا گیا، نام رکھا گیا۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس سے پہلے اس کے جو دادا تھے عبد المطلب، اس نے ایک نظر مانی، اس کا واقعہ بھی سنے، وہ بھی ہے بڑا عجیب واقعہ، کہ چاہے زمزم کے لیے یعنی وہ کچھ کھدائی کر رہے تھے، تو اس وقت عبد المطلب کے ساتھ اس کا ایک اکلوتا بیٹا جو حارث تھا، اور کوئی اولاد نہیں تھے، اور یہ اس کی مدد کے لیے صرف یہی ایک بیٹا تھا، اور کوئی مددگار نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہاتھ بٹھائے۔ تو انہوں نے ایک منت مانی، ایک نظر مانی، کہ اگر حق تعالی شانہ نے مجھ کو 10 بیٹے دیے جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنیں گے، میری مدد کے لیے آئیں گے، تو ان میں سے ایک فرزند کو، ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کروں گا۔ تو ایک واقعہ پھر یوں ہوا کہ اس کی شادی ہو گئی، پھر اس سے اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے دیے۔ تو جب یہ 10 پورے ہو گئے تو اب ان میں سے ایک کو ذبح کرنا، اس کو چونکہ منت مانی تھی تو اس کو ایک کو ذبح کرنا ضروری تھا۔ تو جب ایک کو متعین کرنا مشکل تھا تو اس نے قرعہ ڈالا، اسی میں عبداللہ کا نام نکل آیا، اور یہ عبداللہ جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، یہ اس کی جو بہنیں تھی اس کو زیادہ حبیب تھا، پیارا تھا، بلکہ اپنے والد کو بھی بہت زیادہ پیارا اور مہربان تھا اس پہ اوپر۔ تو اس کی جو بہنیں تھی، جب والد نے اس کے ذبح کرنے کے لیے روانہ کر دیا تو اس کی بہنیں آئی کہ آپ اس کو ذبح نہ کریں، اس کے عوض آپ 10 اونٹ کو رکھیں اور پھر قرعہ ڈالیں، اگر قرعہ اونٹوں کے عوض نکلے تو آپ اونٹوں کو ذبح کریں۔ پھر جب قرعہ ڈالا گیا تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کو پھر روانہ کیا، پھر اس طرح بہنوں نے منع کیا، یہاں تک کہ یہ واقعہ پھر 9 مرتبہ 90 اونٹ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب 10ویں مرتبہ 100 اونٹ ہو گئے تو جب قرعہ ڈالا تو قرعہ پھر اونٹوں کے نام نکلا۔ پھر بہنوں نے جشن منائے، خوشی ہوئی، اور وہ بھی خوش ہوئے، سب خوش ہو گئے کہ ہمارا جو بھائی تھا وہ بچ کے نکلا، اور اس کے عوض پھر اس 100 اونٹ کو وہاں پہ ذبح کر دیے گئے۔ تو یہ جو عبداللہ تھا، اس کو اس طرح اللہ تعالی نے بچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں کہ انا ابن ذبیحین، ذبیحتین یا انا ابن ذبیحین، کہ میں 2 ذبح شدہ انسانوں کا بیٹا ہوں۔ وہ کس طرح؟ کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ کا واقعہ آپ نے سنا، اور ایک دوسرا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھا کہ اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو یہ بھی اس کا ایک سلسلہ ہے، اور اسی اسماعیل کے اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ انا ابن ذبیحتین یا انا ابن ذبیحین، کہ میں 2 ذبح شدوں کا بیٹا ہوں۔ والد کا نام عبداللہ، اور حدیث میں ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ دو نام اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ پھر عبداللہ کا کیونکہ جب بڑا ہو گیا اور پھر اس کے لیے نکاح کا مرحلہ آ گیا، تو اس کے لیے پھر کس کی بیٹی منتخب ہو گئی؟ نو دا آمنہ دا چې د نبی علیہ السلام کوم مور مبارک وا، آمنہ بنت وهب بن عبد مناف، چونکہ د والد سے بھونو وفات شو، بیا د تربیت چې کوم دی هغه خپل تر کولو، وهب بن عبد مناف، او د خپل پلار نوم یو وهیب بن عبد مناف، نو بیا د تر په تربیت کې وا۔ تو عبد المطلب نے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہے، اس نے نکاح کا پیغام بھیجا آمنہ کے چچا کو کہ یہ عبداللہ کے لیے عبد المطلب نے یہ نکاح کا پیغام بھیجا، اور خود عبد المطلب نے بھی وہیب جو آمنہ کا چچا تھا اس کی بیٹی حالہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا۔ یعنی عبد المطلب دا خپل ځان د پرم دا نکاح پیغام ورلیگو دا وهیب یو لور وا، چې د وهیب د آمنه ترو، آمنه رضی الله تعالی عنها دا دغه ترو د هغه لور وا حاله نومو، آی دا پر عبد المطلب نکاح ورلیگو، او دا وهیب چې دا د آمنه ترو هغه ته پیغام ورلیگو چې آمنه دا عبداللہ نکاح دا پر هغه ته پیغام ورلیگو۔ پھر جب ان کا نکاح کا پیغام پہنچا
نکاح کا پیغام انہوں نے قبول کیا، تو پھر اللہ کا کرم یوں ہوا کہ ایک ہی مجلس میں والد اور بیٹا، باپ اور بیٹے کا نکاح منعقد ہوا. تو یوں ہی مجلس کے دا پلار او دا زوی نکاح وشو، یعنی عبد المطلب ہم نکاح ہو اور دا عبداللہ ہم نکاح ہو. دا عبداللہ نکاح آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر وشو، اور دا عبد المطلب دا نکاح حالا سر وشو چی دا وہیب لور ہوا. پھر تو وقت گزرتا گیا، اور پھر جب نکاح ہوا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے بطن سے دنیا کو تشریف لائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کو تشریف آوری، اس سے پہلے کچھ ایسے واقعات ہوئے جو قریب نبوت کے یا قریب نبی کی پیدائش کے تھے. اس کو عربی میں ارحاسات کہا جاتا ہے. ارحاس جتنے یو نبی یا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش نمخ کی یو دسس کارون اوشی چا قریب البعثتوی یا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت نلگ مخ کے دس یو معجزے دس یو کارون اللہ رب العزت دے امت کے خارا کی نایت بیا ارحاس ہوئی. نو ولادت نمخ کے قریب سے واقعہ دس اوشی. اسی طرح واقعہ فیل یہ بھی انہی ارحاسات میں سے ایک واقعہ ہے. واقعہ یوں ہوا کہ یمن میں ابرہا یہ ایک گورنر تھا کسی علاقے کا. انہوں نے ایک عظیم الشان ایک بلڈنگ بنائی، ایک تعمیر کیا تاکہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے یہاں پر آئے اور یہاں پر طواف کرے، عبادت کرے اور میری نگرانی ہو. تو وہاں پر کوئی صحابی چلا گیا، تو ایک روایت میں یہ ہے کہ وہاں پر کسی گندگی وہاں پہ ڈالا، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ وہاں پر کسی فاصلے پر آگ دہکائی، آگ جلایا، اور پھر ہوا کے ذریعے سے آگ وہاں تک پہنچ گیا اس تعمیر کے اندر جو عظیم الشان ایک تعمیر کی تھی. تو اس کی وجہ سے اس تعمیر کو نقصان پہنچا. پھر جب نقصان پہنچ گیا اس کو، تو ابرہا نے قسم کھائی کہ میں مسلمانوں کی جو خانہ کعبہ ہے میں اس کو ختم کروں گا اور صفائے ہستی سے اس کو مٹا کے رکھ دوں گا. تو پھر ایک لشکر تیار ہو گئی. پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اشارتاً آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پھر ایک لشکر تیار ہو گئی اور وہ آ گئے. پھر راستے میں عبد المطلب بھی آ گئے. عبد المطلب جب ان کے ساتھ ملے تو انہوں نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا کہ مجھے وہ واپس کر دے. تو وہ بڑے حیران ہو گئے کہ آپ اونٹوں کی تذکرہ کرتے ہیں، اپنے اونٹوں کی فکر ہے آپ کو، اور آپ کے خانہ کعبہ کو آپ کو کچھ فکر نہیں. تو عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، کہ خانہ کعبہ کا رب وہ اس کی خود ہی حفاظت کرے گا، اور آپ مجھے اپنی ہی اونٹ واپس کر دیں، میں ان کی حفاظت کروں گا. پھر اسی طرح واقعہ ہوا کہ انہوں نے جب لشکر کشی کی اور خانہ کعبہ کی طرف بڑھے تو اللہ رب العزت نے ایک کمزور قسم کے پرندے کو بھیجا. جب پرندے بھیجے گئے تو اس کے چونچ میں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پنجے میں بھی ایک پتھر، چھوٹی سی کنکری، وہ اس پہ اوپر سے گرا دے. جب سر کے اوپر گرا دیتے تھے تو وہ نیچے اسے نکل جاتا، اور یہ بالکل بس ایٹم بم ہوتا ان کے لیے، اور اس کا کام تمام ہو جاتا. اور یہ جو خود اب رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر چھچک کی بیماری لگائی. دادانے پہ بدن باندھے روشی نو بیا دا وینے نڑا کشی ناؤنا پہ کی وشی. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ بیماری ان پہ مسلط کر دی اور وہ خود ہی ختم ہو گیا. تو خانہ کعبہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تا قیامت اس کی حفاظت ہوگی. کوئی بھی ہو جتنا بھی کوشش کرے، جیسے کہ آج کل کوششیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے یہ تا قیامت قائم رہے گی. پھر یہ واقعہ جو ہوا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا. پھر اس 50 یا 55 دن جب یہ اس واقعے کا ہوا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس واقعے کے 50 یا 55 دن بعد. اور تاریخ جو تھی 8 ربیع الاول، آپ نے شاید سنا ہو کہ 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، مختلف اقوال ہے. تو آپ جو بھی آپ کو پسند ہو، جو بھی قول، لیکن 8 ربیع الاول یہ ایک ہی سیرت مصطفیٰ نے بھی لکھی ہے. اور دن کیا تھا؟ کم اور رضوا پیر یوم دوشنبہ، پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو تشریف لائے. اور جو عیسوی تاریخ ہے بمطابق اپریل کا مہینہ تھا، اور سال کون سا تھا؟ 570 عیسوی.
اور کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ. اور کس وقت؟ صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے. تو آپ پھر ایک مرتبہ سنیں اس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت واقع فیل کے 50 یا 55 دن بعد 8 ربیع الاول پیر کے دن یعنی یوم دوشنبہ بمطابق ماہ اپریل 570 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے. دا صبح صادق وخت دا سه لږ رڼاګانې روزي بیا د انور روزي. نو په دې کې یو دې طرف ته هم دا اشاره وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو. اوس چې کومې تیارې دي په دنیا کې هغه چې کوم دی ختم شي، او کوم د کفر او د ظلمت هغه تیارې دي هغه ټولې ختم شي او رڼاګانې به راشي، د ایمان رڼاګانې، د قرآن اوازونه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ښایسته طریقې هغه بیا ژوندی شي. داسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختصر دا ولادت پورې سیرت و. دې نه د بعد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت بیا نبوت نه مخکې 40 سال نه مخکې واقعات دي. نکاح حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها او بیا یمن ته وغیره وغیره د هغه اسفار دي. نو دغه دي. او بیا چې کله نبوت ملو شي آینه پس واقعات دي، غزوات دي. 13 سال په مکه مکرمه کې، 10 سال په مدینه منوره کې، او بیا هغه وخت هجرتونه دي، تکالیف دي. او بیا یو وخت راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړي او رحلت کوي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما تاسو ته مختصر هغه سیرت بیان کړ تر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ولادت بسعادت پورې، او هغې نه څه لږ مخکې واقعات. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.